بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فرانس نے کیس سے نمٹنے کے لیے ایک نئی عدالت قائم کر دی۔ دبئی شہر لرز اٹھا۔ سوچ بدلنا ہوگی کہ بیرونی امداد اور قرضوں کے بغیر ملک نہیں چلے گا۔ وزیر اعظم عمران خان۔ نریندر مودی کی کابینہ کے 12 وزراء مستعفی۔ برطانیہ میں اسرائیل کو اسلحے کی فروخت ختم کرنے کا بل پارلیمنٹ میں پیش۔ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کا انخلاء 90% مکمل ہو چکا، پینٹاگون۔ 2021 کی طاقتور ترین پاسپورٹ کی فہرست جاری۔ شوہر کے مرتے ہی بینک سے لاکھوں روپے غائب۔ شادی پر گول گپوں کا زیور پہننے والی لڑکی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ فرانس کی ایک عدالت نے ایک لڑکی کو اسلام پر تنقیدی پوسٹ ڈالنے کے بعد آن لائن ہراساں کرنے والے 11 افراد کا جرم کا مرتکب ٹھہرایا ہے۔ اپنی طرز کا یہ واحد مقدمہ تھا جس کے لیے فرانس نے کیس سے نمٹنے کے لیے ایک نئی عدالت قائم کی تھی۔ دھمکیاں ملنے کے بعد میلا نامی بیوقوف لڑکی کو کئی اسکول بدلنا پڑے اور اپنی حفاظت کے لیے پولیس کی مدد بھی حاصل کرنا پڑی۔ مجرم ٹھہرائے جانے والے 11 افراد میں سے ہر ایک کو $1770 جرمانہ ادا کرنا ہوگا، جبکہ ان کی جیل کی سزا معطل کر دی گئی ہے۔ مقدمے کے دوران میلا نے کہا تھا کہ ہراساں کیے جانے کے دوران انہیں ایسا لگا کہ ان کو سزائے موت کا سامنا ہے۔ میلا کہتی ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کی پیروکار نہیں، اور جب اس نے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر اسلام اور قرآن پر تنقیدی ویڈیو پوسٹ کی تو اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ میلا نے، جو اب 18 برس کی ہے، کہتی ہیں کہ صرف اسلام ہی نہیں، وہ کسی بھی مذہب کو پسند نہیں کرتی۔ میلا کے وکیل ریچل ملکا نے بتایا کہ میلا کو 1 لاکھ سے زیادہ دھمکی آمیز پیغامات موصول ہوئے تھے۔ اپنی نوعیت کے اس انوکھے مقدمے نے آزادی رائے کے متعلق کسی مذہب پر تنقید کرنے اور فرانس میں بسنے والے لاکھوں مسلمانوں کی عزت کے متعلق سوالات اٹھائے ہیں۔ مقدمے میں 13 ملزمان تھے جو فرانس میں بسنے والی مختلف برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وکیل دفاع ہوان نے اس مقدمے کی بنیاد بنائے جانے کے نکتے کی مذمت کی۔ وہ ایسے ماحول کو پسند نہیں کرتے جس میں فرانس کی آبادی کے ایک مخصوص حصے کو اکثر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دبئی متحدہ عرب امارات کی جبل علی بندرگاہ پر کھڑے جہاز میں خوفناک دھماکے کے نتیجے میں دبئی لرز اٹھا۔ دبئی کی جبل علی بندرگاہ پر کھڑے جہاز میں آگ لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی۔ آگ کے باعث جہاز میں موجود کنٹینر جس میں سے آتش گیر مادہ موجود تھا جو پھٹ گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پورا دبئی شہر لرز اٹھا اور متعدد عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ واقعے کے نتیجے میں کسی کے زخمی ہونے یا ہلاکت کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ بندرگاہ حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکی، تاہم اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے سوچنا ہے۔ لاہور میں ماحولیاتی آلودگی انسانی زندگی کے لیے مسئلہ بن چکی ہے۔ لاہور کو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا، آج وہاں آلودگی ہے۔ پاکستان میں جنگلات کی تعداد سب سے کم ہے۔ ہم درخت اگا رہے ہیں اور نیشنل پارکس بنا رہے ہیں۔ جب بھی ملک پر مشکل وقت آیا تو قوم نے خود ہی اپنے لوگوں کی مدد کی۔ یہ سوچ تبدیل کرنا ہوگی کہ ایڈ نہیں آئے گی تو ملک نہیں چلے گا۔ میرا یقین ہے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے مسائل حل کریں گے تو مضبوط ہوں گے۔ اگر آگے ملک میں ڈالر کی کمی ہونے لگی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوا تو ترقی پھر رک جائے گی۔
اور IMF کے پاس جانا پڑے گا، اس لیے ابھی سے ڈالرز کی کمی کو روکنے کے لیے تمام تر اقدامات کر رہے ہیں، ہر چیز پاکستان میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے خود پر ظلم کیا اور ملک میں موجود خام مال سے فائدہ اٹھانے کی بجائے باہر بھیجتے گئے، اس سے نقصان ہوا کہ ملک غریب ہوتا گیا اور ملک سے ڈالر باہر جانے لگے۔ ڈالر باہر جانے سے روپے کی قدر گرتی رہی اور مہنگائی ہوتی رہی۔ ہماری ذہنی غلامی ہے کہ جب تک بیرونی امداد اور قرضے نہیں ملیں گے ملک نہیں چلے گا۔ وزیر اعظم جب باہر جاتا ہے تو پہلا سوال پوچھتے ہیں کتنے پیسے لائے ہو۔ ماضی کے حکمرانوں کے کامیاب دورے کی نشانی یہ تھی کہ وہ باہر سے بھیک مانگ کر کتنے پیسے لے کر آیا ہے۔ جب تک اس ذہنی غلامی سے نہیں نکلیں گے اور اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہوں گے ملک طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اب ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے تیسرے راستے پر نکل چکا ہے، جلد عظیم ملک بن جائے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی کابینہ میں شامل 12 وزراء نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نے مزید 36 وزراء کو کابینہ میں شامل کر لیا ہے، جس کے بعد بھارتی کابینہ کے ارکان کی تعداد 77 تک پہنچ گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر صحت کورونا کے باعث ہونے والی اموات پر شدید تنقید کی زد میں تھے، جس کی وجہ سے انہیں مستعفی ہونا پڑا۔ نریندر مودی کی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل اور وزراء کا مستعفی ہونا آئندہ سال ہونے والے ریاستی انتخابات کی کڑی ہے۔ برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ نے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت فوری طور پر ختم کرنے کا بل ایوان میں پیش کر دیا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں برطانوی حکومت نے اربوں پاؤنڈز کے ہتھیار اسرائیل کو فروخت کیے، جس کو اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کیا۔ اگر برطانوی حکومت اسرائیل کو مسلح کر رہی ہے تو پھر وہ امن کی دعوے دار کیسے ہو سکتی ہے؟ حال ہی میں فلسطینیوں پر اسرائیلی کی جارحیت کا مظاہرہ ہم سب نے دیکھا ہے، لیکن اب اس سلسلے کو بند ہو جانا چاہیے۔ بل کو پارٹی کے دیگر اراکین پارلیمنٹ کی بھی حمایت حاصل ہے۔ اگر مذکورہ بل برطانیہ کی پارلیمنٹ سے منظور ہو جاتا ہے تو حکومت کو اسرائیل کے ساتھ کی جانے والی اسلحہ ڈیل ختم کرنا ہوگی۔ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کی واپسی کا عمل 90% مکمل ہو چکا ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ افغانستان سے انخلاء کے بعد بھی فضائی صلاحیت برقرار رکھیں گے، کیونکہ مستحکم اور محفوظ افغانستان کے لیے ہمارا عزم تبدیل نہیں ہوا۔ ہمارے کنٹریکٹرز افغان سیکیورٹی فورسز اور افغان فضائیہ کی معاونت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کی واپسی کا عمل تقریباً 90% مکمل ہو چکا ہے۔ بگرام آخری فضائی اڈہ ہے جس کو افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ امریکی اہلکاروں کی کچھ تعداد سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے موجود رہے گی۔ یاد رہے کہ امریکی انخلاء کے بعد افغانستان میں افغان آرمی اور طالبان کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاعات بھی ہیں اور افغان طالبان اب تک 200 سے زائد اضلاع پر قبضہ بھی کر چکے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ میدان جنگ میں مضبوط پوزیشن کے باوجود ہم مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں اور آئندہ ماہ مذاکرات میں تحریری امن منصوبہ افغان حکومت کو پیش کریں گے۔ عالمی درجہ بندی میں جاپان کا پاسپورٹ ایک مرتبہ پھر دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ قرار پایا ہے۔ جاپان کے شہری 193 ممالک میں بغیر ویزا سفر یا ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی ویزا حاصل کر سکتے ہیں، مگر دنیا کے طاقتور ترین اور کمزور ترین پاسپورٹ کی سفری رسائی میں فرق اب بھی موجود ہے۔ اس وقت جاپانی پاسپورٹ کے حامل 80 سے زائد ممالک تک ویزا فری یا ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اتنے ہی ممالک تک رسائی سعودی عرب کو بھی حاصل ہے جو اس فہرست میں 71ویں نمبر پر ہے، مگر حقیقی دنیا میں سعودی شہریوں کو صرف 58 ممالک میں یہ سہولت حاصل ہے۔ 2021 کی پہلی ششماہی میں جو پاسپورٹس ٹاپ 10 میں شامل تھے، دوسری ششماہی میں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
سنگاپور بدستور دوسرے نمبر پر 152 ممالک تک رسائی پر ہے، جبکہ جنوبی کوریا اور جرمنی 191 ممالک تک رسائی کے ساتھ مشترکہ طور پر تیسرے نمبر پر ہیں۔ حالیہ برسوں کے دوران سب سے زیادہ ترقی متحدہ عرب امارات نے کی ہے، جو 2006 میں اس فہرست میں 65ویں نمبر پر موجود تھا، لیکن اب اس کا 15واں نمبر آ چکا ہے۔ اس کے برعکس جن خطوں کے شہریوں کو سب سے کم ممالک میں مفت ویزا یا ایئرپورٹ پر ہی ویزے کی سہولت میسر ہے، ان میں پہلے اور دوسرے نمبر پر افغانستان اور عراق کے شہری شامل ہیں، جن کو صرف بالترتیب 26 اور 28 ممالک میں یہ سہولت حاصل ہے، جبکہ شام کے پاسپورٹ کے حامل افراد صرف 29 ملکوں میں اس سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر پاکستان کھڑا ہے، جس کے پاسپورٹ پر 32 ممالک میں ویزا فری کی سہولت ملتی ہے، جبکہ یمن اور صومالیہ کے پاسپورٹس بالترتیب 5ویں اور 6 نمبر پر بدترین قرار پائے ہیں۔ فلسطین کا پاسپورٹ 7ویں نمبر پر، نیپال کا 8ویں، شمالی کورین پاسپورٹ 9ویں اور لیبیا کا پاسپورٹ 10ویں نمبر پر رہا۔ بھارت میں کورونا کی قسم ڈیلٹا نے تباہی مچا رکھی ہے، جس سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے، تو دوسری طرف بے روزگاری کے باعث بھارتی گھریلو اخراجات سے تنگ ہیں، تو ایسے میں بھارت میں آن لائن فراڈ اور دھوکہ دہی عروج پر ہے۔ بالکل اسی طرح بھارتی ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد کے علاقے مہندی پٹنم سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے پولیس کے سائبر کرائم میں اپنے مرحوم شوہر کے اکاؤنٹ سے 34 لاکھ کی خطیر رقم کسی دوسرے اکاؤنٹس میں منتقل ہونے کی درخواست جمع کروائی ہے۔ نازیہ نامی خاتون نے ایف آئی آر میں کہا ہے کہ حال ہی میں ان کے شوہر کا کورونا کے باعث انتقال ہوا ہے، اور خاتون نے اپنی شکایت میں یہ بھی کہا کہ شوہر کے انتقال کے بعد ہاسپٹل سے ان کے شوہر کا بٹوا اور موبائل فون بھی نہیں ملا تھا، اور پھر جب انہوں نے ہاسپٹل میں ہونے والے اخراجات کے حساب کتاب کے لیے بینک سٹیٹمنٹ نکلوائی تو معلوم ہوا کہ اکاؤنٹس خالی ہیں۔ واضح رہے دوستوں کہ بھارت 34 لاکھ روپے پاکستانی کرنسی میں 70 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ گول گپوں کا تو نام ہی سن کر منہ میں پانی آ جاتا ہے، اور جب تک ان کو کھا نہ لیں سکون نہیں آتا۔ گول گپوں کی پسندیدگی لڑکیوں کے لیے بھی کبھی کم نہیں ہوتی۔ بہرحال ہر دور میں گول گپے والا آیا آیا گول گپے لایا، یہ گانا سنا سنا کر گول گپے بیچنے والے لوگ آتے رہے ہیں، اور اب بھی اس گانے کو گول گپے کی دکانوں پر ضرور چلایا جاتا ہے۔ لیکن بھارت سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس کو سن کر آپ شاید حیران ہی ہو جائیں۔ ایک بھارتی خاتون گول گپوں کی اتنی دیوانی کہ انہیں اپنی شادی پر سونا چاندی کے نہیں بلکہ گول گپوں کے زیور اور تاج پہنائے گئے۔ دلہن کہتی ہے کہ ہر وقت گول گپے کھاتی تھی، اور اب شادی میں بھی گول گپے کھانے کی فرمائش کی تھی، مگر کسی نے نہیں مانی، تو میں نے اپنے سسرالیوں سے یہ کہا کہ مجھے سونے کی جگہ گول گپے کے ہار پہنا دیے جائیں، جس پر میرے سسرالیوں نے میری خواہش پوری کی اور ایک مقامی گول گپے والے سے میرے لیے گول گپے کا تاج بنوا لیا، اور شادی کے دن مجھے پہنایا گیا۔ دلہن کی دوستو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔